نماز یہ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو دن میں فجر کی ایک نماز پڑھ لیے یا مغرب کے لیے تھوڑا وقت نکال لیے تو بہت بڑا اجر و ثواب کما لیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 5 نمازوں میں سے اگر ہم اور آپ ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں، کیا بولیے، ایک نماز بھی اگر ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا مال، ہمارا اہل و عیال تمام کا تمام جو ہے برباد ہو جائے۔ جہنم میں جانے والوں، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے؟ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلی، کہیں گے جہنمی کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو تم اسے مارو یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نماز کے لیے آنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس کی بات سنتے ہیں، اپنے دل کی بات سنتے ہیں، تو لہذا اللہ رب العالمین کہتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی کر کے نمازوں کو ضائع کرنے والے لوگ نالائق اور بدبخت ہیں۔ اور آپ کے بچے فجر کی نماز چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوتے ہیں، ہمارے ساتھ سو جاتے ہیں، جیسے ہی ان کے اسکول کا وقت ہوتا ہے فوراً ماں باپ گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا۔ حضران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے جن 2 آیتوں کی تلاوت پیش کی ہے اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان بے نمازی کا حکم اور دنیا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا انشاءاللہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، نماز یہ اسلام کی بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ نماز یہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے، نماز یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، نماز یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز یہ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز یہ انسان کے جسم کو صحت بخشتی ہے، نماز یہ انسان کے جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز یہ انسان کے روح کی غذا ہے، نماز یہ انسان کے جسم سے سستی، کاہلی، غفلت کو دور کر کے انسان کے جسم میں چستی پیدا کرتی ہے، نشاط پیدا کرتی ہے، نماز یہ انسان کے چہرے پر نور لاتی ہے۔ بے نمازی کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا۔ نماز یہ انسان کو برائیوں، فحاشیوں سے روکتی ہے، نماز یہ انسان کو شیطان سے دور کر دیتی ہے، نماز یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، نماز یہ انسان کے دل کو سکون دینے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام ٹکڑے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں احادیث میں سے میں نے نکال کر آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہیں۔ نماز کے فوائد پر ہی کئی جمعہ جو ہے ہم اور آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ البتہ میں نے جو جمعہ کا خطبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہے اس کا ٹاپک بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ نماز کے اتنے سارے فوائد ہونے کے باوجود جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں یا اپنے سوسائٹی میں جھانکتے ہیں تو کئی سارے لوگوں کی نماز کی الگ الگ کیٹیگری ہے، نماز پڑھنے والوں کی الگ الگ اقسام ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عیدین کے موقع پر بہترین لباس پہن کر مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنازے کی نماز میں حاضر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا نیک عمل کر لیا ہے، اور
لوگوں میں بعض لوگوں کی ایسی بھی قسم ہوتی ہے جو صرف جمعہ ٹو جمعہ مسجد حاضر ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے مومن ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میں قرآنی آیات کو، احادیث کو آپ کے سامنے رکھوں اور یہ بات آپ کے سامنے آئے گی تو آپ افسوس کرو گے کہ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اقوال ایسے بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ جن میں سلف صالحین نے احادیث کے ٹکڑوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ایک آدمی ایک نماز بھی، کیا ہے، ایک نماز بھی جانتے بوجھتے چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں ایک نماز پڑھ لیے تو بہت بڑا نیک عمل کیے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم اور آپ بے نمازی کا حکم اور انجام دیتے ہیں۔ بے نمازی کا حکم اگر قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو بے نمازی مشرک ہے۔ کیا ہے بے نمازی؟ مشرک ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان سے کہا جائے کہ بھائی شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک نہ کرو، تو فوراً ڈر جاتے ہیں کہ بھائی مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کے جو کام ہیں کرتے تو ہیں لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو بے نمازیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشرک نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ بوڑھی ہو، یہاں تک کہ اگر 10 سال کا بچہ بھی ہے تو اسے بھی جو ہے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو تم اسے مارو یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے فجر کی نماز چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوتے ہیں، ہمارے ساتھ سو جاتے ہیں، جیسے ہی ان کے اسکول کا وقت ہوتا ہے فوراً ماں باپ گھبرا کر اڑ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، فوراً اڑتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں 15 منٹ ہے 20 منٹ ہے، بچوں کو کیسے تیار کریں گے، لہذا کسی نہ کسی طرح محنت کرتے ہوئے بچوں کو تیار کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہیں اور وقت ہونے سے پہلے اسکول تک اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیاوی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم اگر نماز نہیں پڑھتے تو کون ہو؟ مشرک ہو۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ذرا برابر بھی جو ہے ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بے نمازیوں کا انجام جہنم ہے۔ کیا ہے بے نمازیوں کا انجام؟ جہنم ہے۔ بارہا ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے عن المجرمین، مجرم ہوں گے جہنمی، پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنم میں جانے والو تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے؟ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے جہنمی کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور بھی 2-4 آیتیں ہیں، لیکن محل استشہاد کیا ہے؟ جہنمی سوال کریں گے تو جنتی سوال کریں گے تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے منہ سے جواب دیں، کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اور آپ نمازوں کو تو اتنا چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے تو نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والوں کے متعلق کہا کہ ان کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ نے کہا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے
ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ سستی، غفلت، کاہلی والی نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، سستی سے پڑھ رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھ کر نکلتے ہیں تو سیدھا دوسرے جمعہ مسجد حاضر ہوتے ہیں، یا ہفتے میں ایک آدھ بار نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دن میں ایک یا دو نہیں بلکہ 5 وقت کی نمازیں ہم پر اور آپ پر فرض کی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اگر کوئی کہے کہ تم نالائق ہو، تم بدبخت ہو، تو کتنا غصہ آتا ہے۔ کیا ہم اللہ کی زبان سے اپنے لیے یہ کہلوانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے بدبخت ہیں، نالائق ہیں۔ جیسا کہ اللہ کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ناخلف ہوں گے، نالائق ہوں گے، بدبخت ہوں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کریں گے، نماز کو جان بوجھ کر ترک کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کریں گے۔ ہم اور آپ فجر کی نماز ہوتی ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نماز کے لیے آنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس کی بات سنتے ہیں، اپنے دل کی بات سنتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کہتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی کر کے نمازوں کو ضائع کرنے والے لوگ نالائق اور بدبخت ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن آیات میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر نماز نہ پڑھنے والے یا نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے منافق کے الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی اور موقع سے آپ لوگوں کے سامنے وہ وعیدیں ذکر کروں گا۔ اب آئیے 2-4 حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ نماز چھوڑنے والا یا بے نمازی، اس کا حکم کیا ہے؟ ہم اسے کیا مسلمان کہیں گے، مومن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک ایک آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے، ایک آدمی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ لہذا جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ فمن ترکها فقد کفر، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث دیکھ لیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک، ایک آدمی اور اس کے ایمان اور کفر کے درمیان کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ فان ترکها فقد اشرک، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کافر ہے اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مشرک ہے، اور اللہ نے بھی کیا کہا؟ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو دن میں فجر کی ایک نماز پڑھ لیے یا مغرب کے لیے تھوڑا وقت نکال لیے تو بہت بڑا اجر و ثواب کما لیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 5 نمازوں میں سے اگر ہم اور آپ ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں، کیا بولیے؟ ایک نماز بھی اگر ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا مال، ہمارا اہل و عیال تمام کا تمام
برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس آدمی کی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوٹ جاتی ہے یا جان بوجھ کر وہ چھوڑ دیتا ہے، کانما وطر اہلہ ومالہ، تو گویا اس کا اہل، اس کا مال برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، میں حکم اور انجام دونوں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہمارا جو حشر ہوگا یا اللہ ہمیں جو اٹھائے گا وہ کافروں کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیا ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں اور صلحاء یعنی جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، یا صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں، یا کافروں کے سرداروں کے ساتھ اٹھائے جائیں، جہنم کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ آپ بولیے کس کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے ہیں؟ انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہمارا شمار ہو، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، لیکن کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو آدمی اپنے 5 وقت کی نمازوں، 5 کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، جو آدمی اپنے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے روشنی ہے، اس کے لیے دلیل ہے، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ نمازوں کی حفاظت۔ صرف عید کی نماز پڑھنا، صرف جمعہ کی نماز پڑھنا، یا صرف دن میں 1 مرتبہ نماز پڑھنے والا نہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والا۔ اور اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ایسے آدمی کے لیے نہ نور ہے، نہ روشنی ہے، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، اور نہ قیامت کے دن جہنم سے نجات دینے کے لیے اس کے لیے کوئی ذریعہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ ابن خلف، کل قیامت کے دن اسے قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جہنم کا لیڈر ہے، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسے امیہ ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسے جو ہے حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں قارون کے متعلق ہم اور آپ سنتے ہیں اللہ نے بے شمار خزانے اسے عطا کیے تھے، تکبر کیا، اللہ کی عبادت نہیں کیا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کر ویسے متکبر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں؟ فرعون کون نہیں جانتا اللہ نے کیا کیا؟ سمندر میں ڈبو کر ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور بے نمازی کے متعلق اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل فرعون کے ساتھ جو ہے اسے اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہم اور آپ بے نمازی کا انجام اگر دیکھیں تو کل قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا۔ آپ دیکھیں بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے معراج پر لے جایا گیا، مجھے جو ہے خواب میں دکھایا گیا۔ کیا دکھایا گیا؟ بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، ان میں مجھے ایک جگہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور 2 فرشتے یا 2 لوگ اس کے سر کے پاس کھڑے ہیں، ایک آدمی اس کے سر کے اوپر پتھر دے مارتا ہے جس سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، کچل جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد پھر دوسرا جو فرشتہ یا دوسرا جو شخص ہے وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اتنی دیر میں اس کچلے ہوئے آدمی کا سر پھر سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما الذی یصلغ رأسه بالحجر فانه یاخذ القرآن فیربطه وینام عن الصلاة المکتوبہ، کہ جس آدمی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ آدمی ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور یہ وہ آدمی تھا جو فرض نمازوں سے سویا ہوا رہتا تھا۔ جو آدمی فرض نمازوں سے سویا ہوا رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی سزا دے رہے ہیں؟ آپ بولیے کیسی سزا دے رہے ہیں؟ سر کچلا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار جو ہے کچلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں
جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا شروع میں بھی، حکم بھی بیان کروں گا، انجام بھی بیان کرتا چلوں گا. حکم کافر ہے یا مشرک ہے، انجام اسے کیا سزائیں دی جاتی ہیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت کی، 7 باتوں کی نصیحت کی، اور اس میں کہا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہاں تک کہ وَإِن قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ، گرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، گرچہ تمہیں جلا دیا جائے، گرچہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس کے بعد وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا. فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، یہ ٹکڑا آپ سنیے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں رہتا. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے غضب کو نازل کرتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو لاتی ہے. وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، شراب نہ پینا، اس لیے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے. یہ پوری حدیث میں ہمیں اور آپ کو کیا ٹکڑا ملا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا. اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہو تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ احادیث ہو گئی. پہلے میں نے قرآن کی آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھی، بہت ساری آیات تھی لیکن چند آیتیں رکھی، اور چند حدیثیں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کی نظر میں نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے. دیکھیں آپ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو کسی دشمن نے جو ہے، ابو لولو فیروز نے جو ہے ان کو خنجر مارا. فوراً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا سوال کیا؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ کیا پوچھا؟ جان جا رہی ہے لیکن سوال کیا کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اے امیر المؤمنین، لوگوں نے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اے امیر المؤمنین، آپ نے نماز ادا نہیں کی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا خون رس رہا ہے، پیٹ کے نالی سے خون جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پانی لاؤ. لہذا پانی لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، پھر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوش آتا ہے اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ فکر دیکھیے، فکر دیکھیے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگوں نے نماز پڑھی ہے لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ میرے لیے پانی لاؤ. تو میرے بھائیوں، یہ تو ان کا واقعہ ہوا. تو اس وقت ویسی حالت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اس آدمی کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ مطلب وہ مسلمان نہیں ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک تابعی ہیں، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ جو صحابی ہیں شقیق ابن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر، کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے، غیر الصلاۃ، سوائے نماز کے، کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر کر رہا ہے. اللہ اکبر.
یہ صحابہ اور تابعین کی جو ہے نظر میں بے نمازی کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، چند ائمہ کے اقوال بھی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام ابو حنیفہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، ان کا ایک قول جو ہے معالم السنن میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو جیل میں قید کر دیا جائے، بے نمازی کو جیل میں قید کر دیا جائے، اور اس وقت تک اسے جیل سے نہ چھوڑے جب تک کہ وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا اور نمازوں کو پڑھنا شروع نہیں کرتا، اس وقت تک اسے کہاں رکھے؟ جیل میں رکھے۔ اچھا کیوں انہوں نے کہا معلوم ہے؟ کیونکہ اس وقت کوئی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگر ویسے آدمی کو دوسرے نمازی لوگ دیکھ لیتے کہ بھئی یہ بے نمازی ہے، ہم بھی نماز چھوڑیں گے، اس لیے ایسی آدمی کو سزا دیتے ہوئے جیل میں رکھا جاتا ہے۔ جیسے اب دنیا میں جو ہے نا، میں چوری کرتا ہوں، کوئی غلط کام کرتا ہوں، تو ایک تو مجھے جیل میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں چوری نہ کروں، میں کوئی غلط نہ کام نہ کروں۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے میرے جیسا کام نہ کریں، تو بہرحال اسے جیل میں رکھا جائے، کہیں لوگ غلط نہ سمجھیں۔ کیا نہ سمجھے؟ کہ دیکھو مسلمان ہو کے نماز چھوڑ رہا ہے، لہذا ایسے آدمی کو کہاں رکھے؟ جیل میں رکھیں۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاح میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ اگر اسلامی حکومت ہے نا تو بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ہمارے جو اسلاف تھے ان کی نظر میں بے نمازی کا کیا حکم تھا، ایسے آدمی کو کیا کر دیا جائے؟ اسلامی حکومت ہے تو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب صواعق میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بے نمازی، نماز چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بے نمازی، نماز کو چھوڑنے والا کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الحدیث عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں بے نمازی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے نمازی آدمی کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی جو نمازوں کو معمولی سمجھتا تھا، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا تھا، تو کیا ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ایسا آدمی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا، مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کیا کہ میں نمازوں کو چھوڑتا تھا، اللہ مجھے معاف کر، اگر وہ توبہ نہیں کیا، ایسی حالت میں مر گیا، تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا جائے گا، بلکہ اسے کہیں بیابان جنگلوں میں اس کی لاش کو پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری اچھی ہوتی ہیں، بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ وقت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔